الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا یہ دین اسلام پر جمع ہونا قبول فرمائے. قرآن کریم سے ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے چند گزارشات پیش بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے، کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا انشاءاللہ. ارشاد ہے، اللہ کریم نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ ہیں. سبحان اللہ. ماہ مبارک ربیع الاول ہے. اسی نسبت سے خواتین و حضرات ہم سارے یہاں جمع ہیں. اسی نسبت سے بے شمار پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے. ماہ مبارک ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اللہ کریم نے کرم اور احسان فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا. بعثت رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے کہ جب وحی الہی نازل ہوئی. ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہے، اور بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ یہی ایام ہے. اور ایسا پہلو جس پر بالعموم گفتگو نہیں ہوتی، وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی ماہ مبارک ربیع الاول ہے. بے شک ہمارے نزدیک دار دنیا سے پردہ فرمانا، بالعموم بات کر رہا ہوں کہ دار دنیا سے پردہ فرمانا ایک اختتامی پہلو ہے. رب کائنات نے یہ حیات ایسی پیدا فرمائی ہے کہ اس کی ذات ابدل آباد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. مخلوقات میں اس نے یہ مخلوق جو بشر کی صورت میں پیدا فرمائی، جسے اشرف الخلق پیدا فرمایا، اسے جو اس نے پیدا فرمایا، اس کی زندگی میں تغیر و تبدل تو ہیں، اس حیات میں بے شمار پہلو تو ہیں، لیکن یہ بھی ابدل آباد پیدا فرمایا. ہمارے نزدیک یہ زندگی جس میں ہم ساعتیں بسر کر رہے ہیں یہ کل ہے، لیکن اس حیات انسانی میں اہمیت کے لحاظ سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن یہی اس کا کل پہلو نہیں ہے. آج جو اس موضوع پر جمع ہیں، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کریم نے کب آپ کو اپنا نبی مقرر فرمایا، کب اپنا مقرب اللہ کریم نے آپ کو مقرر فرمایا؟ چونکہ بات تخلیق آدم علیہ السلام سے ابتدا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی وجود مکمل نہیں تھا، اس پانی اور اس مٹی کے مابین تھے، تو میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ متعدد روایات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح تخلیقات سے پیشتر اللہ کریم نے آپ کو تخلیق فرمایا، یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ بعض روایات میں مخلوق کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے کی بات ملتی ہے، اور اس پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں اس سے زائد کی بات آئے تو خیر ہے، اس سے کم کی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ حیات کے پہلو ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کریم نے مخلوق کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے قرآن کریم یوم الست بیان فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے، جب اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے حوالے سے اقرار لیا تو سب سے پہلے بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تمام مخلوق کے پالن ہار ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اور تمام مخلوق نے آپ کی تائید میں، آپ کی امامت میں اقرار کیا یوم الست۔ پھر یہی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ اپنا اپنا حصہ لیے مخلوق دنیا میں اپنی مقرر ساعتیں بسر کرنے آتی ہے، تو ایک جہاں ہے جہاں ماں کا پیٹ ہے، وہاں خوشی بھی ہے، وہاں دکھ بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ آج کی جدت جہاں بے شمار اور ذرائع سے آگاہی دیتی ہے، وہاں یہ جدت کا ذریعہ یہ طب کے اس پہلو سے بھی آشنائی دیتا ہے کہ بچے کی کیفیات اور حال کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر یہ زندگی ہے جسے آج بالعموم ہم کل جانے بیٹھے ہیں۔ پھر ظاہراً دار دنیا سے ایک رخصتی ہے، لیکن وہ رخصتی ابدی اختتام نہیں ہے، زندگی کی ایک کروٹ ہے۔ وہ کروٹ ہمیں برزخ میں پہنچاتی ہے، اور اس برزخ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بیان ہے۔ وہ سوال و جواب جو صاحب قبر سے ہیں، پھر کہاں کب تک اللہ کریم کو یہ وقت منظور ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہے، وہ جہان ایسا ہے کہ جس کی تیاری وہاں جا کر نہیں ہے، جس کی تیاری یہاں ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، کائنات خلق کی جتنی ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تو پھر ایک دن شروع ہوگا، وہ بھی ایک زندگی ہے، اور 50,000 سال سے زائد کا ایک دن دنیا کی نسبت، تو وہ بھی ایک موقع ہے۔ پھر اختتام وہاں نہیں ہے، پھر وہ منازل جہاں عبدالآباد قیام ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام زندگی کے پہلوؤں میں یہاں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ انتہائی اہم حصہ ہے اور ضروری حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عبدالآباد حصوں کی وہ تیاری اور وہ آشنائی کہ اس شناسائی کے پہلو اس درجے کے نصیب ہوں کہ حیات کے پہلو بدل جائیں اسی داری دنیا میں، کہ وہاں جہاں عبدالآباد رہنا ہے، وہاں جب بندہ حاضر ہو اس صف میں کھڑا ہو جسے رب کائنات نے مقصد حیات عطا فرمایا ہو، جس پر کرم اور احسان فرمایا ہو۔ تو یہیں اسی دار دنیا میں جب ہم انبیاء رسول کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں، یہ چنے گئے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء،
خاتم النبیین۔ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہمیں آپ کی امت ہونے کا شرف نصیب۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جہاں اس میں بنیادی فرائض کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہاں اس میں یہ اعلان بھی ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کا جو نور ہے یہ اللہ کریم نے عبدالآباد پیدا فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ شہادت دے رہی ہیں ایک دفعہ جو لگانا ہے لگا لیں۔ احادیث مبارکہ شہادت دے رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ آپ کی بعثت حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت تکمیل نبوت کے حوالے سے ہے۔ وہ عمارت جو اللہ کریم نے نبوت کی بنائی، اس میں آخری سل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالعموم مخلوق کو رشتہ جو نصیب ہوتا ہے وہ امتی کا ہوتا ہے، اور کہنے میں تو بالعموم لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ رشتہ عمومی نہیں ہے، یہ رشتہ خصوصی ہے، انتہائی خصوصی ہے کہ یہی رشتہ ہے جو آشنائی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی رشتہ ہے جو آشنائی دیتا ہے کہ یہ جو کلام تھامے بیٹھے ہو، یہ کلام جو سینوں میں حفاظ کرام سجائے بیٹھے ہیں، یہ کلام جس سے فقہی علوم علماء کرام درس و تدریس کے مراحل سے گزرے ہیں، یہ سینے جو متصل سلاسل کی نسبت سے مخلوق میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، یہی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آگاہی کا سبب ہے۔ مخلوق کو ان درجوں اور ان بلندیوں سے شناسائی کا شرف در اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو۔ معزز سامعین کرام، نہ یہ جہاں عمومی ہے، نہ خلق کا کوئی پہلی عمومی ہے، نہ زندگی نہ حیات کے لمحات کوئی شے عمومی نہیں ہے، چونکہ تخلیق فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ خالق جس نے وہ مصور جس نے اس تصویر کو ایک ایک پہلو سے سجایا ہے، اس کی ذات عمومی نہیں، ایک ایک پہلو عمومی ہو کیسے سکتا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ رشتہ اور وہ تعلق نصیب ہو در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ آگاہی نہ صرف نصیب ہو، اس آگاہی کی حقیقت اس درجے پر عیاں ہو کہ یہ پہلو یہ باتیں نہ صرف اقرار پر آئیں بلکہ تصدیق ایسی نصیب ہو کہ تا دم واپسی یہ عہد کلام میں نظر آئے، تا دم واپسی یہ عہد کردار میں نظر آئے، تا دم واپسی یہ عہد زندگی کے ایک ایک پہلو سے عیاں ہوتا چلا جائے۔ تو جب ان سارے موضوعات اور ان تمام نزاکتوں کا آپ موازنہ کریں گے ان لمحات سے جن میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ جس دولت کی بات ہم کرتے ہیں، جس حیثیت کی چاہت ہمیں ہے، جو شان و شوکت ہمیں درکار ہے، یہ سب ہیچ ہے، اور یہ ایک لمحہ جو زندگی کا گزر رہا ہے معزز خواتین و حضرات، یہ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اس ایک ایک لمحے کا بسر کرنا
کیسے بسر کیا، یہ جو نگاہ اس نے دی یہ اٹھی تو کہاں اٹھی، یہ جو سماعت اس نے عطا فرمائی اس نے کیا سنا، یہ جو زبان کی قوت اس نے دی اس نے کیا کلام ادا کیا، یہ جو وجودی طاقت دی یہ ہاتھ اور پاؤں کس طرف اٹھے۔ جب یہ سمجھ آئے گی ایک ایک بات کا حساب اس کے حضور دینا ہے، اور تمام تیاری جو ہے یہ دار فانی ہے، یہ عارضی لمحات ہیں جس میں انتہائی عمومی انداز میں ہم کہتے ہیں کہ میاں کیا حال ہے، ہمارا بالعموم جواب ہوتا ہے اچھا وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اس کی اچھائی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے، چونکہ اچھائی کا ہر پہلو ہی مخلوق کو نصیب نور ایمان سے ہے۔ جہاں نور ایمان نہیں ہوگا وہاں سوچ کی بات کرو، وہاں بات کا کوئی پہلو اٹھاؤ، عمل کی کوئی صورت نکلو، تو تمام پہلو جو ہیں وہ حق سے متصادم آئیں گے۔ جب متصادم آئیں گے تو اس میں فلاح نہ انسانی ہے نہ دنیا کے کسی پہلو کی فنا ہے، اور نہ یہ بات ہمیں اخروی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہر پہلو اس کا ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج یہ ملاقات امام بالبیٹھنا، اس کا موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک دار دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس زمین کو اس درجے سے رب کائنات نے بلند فرمایا، اتنا کرم اور احسان فرمایا کہ آپ کے حضور سوال آپ کے خدام آپ کے صحابہ نے کیے، اور جبرائیل امی عرش اللہ کریم کا جواب مخلوق کو عطا فرما گئے۔ یہ ایسی عطا ہے، یہ ویسے بابرکت وجود کہ جن کے صدقے اللہ کریم کی رحمت ایسی کہ فرشتوں کے سردار لمحہ لمحہ ایک ایک بات عرض کرنے کو حاضر ہے۔ یہ کلام ذاتی رب کائنات نے بے شمار پہلو فرمائے، ایک پہلو یہ بھی فرمایا کہ اس کا یہ مبعوث کرنا، اس کا یہ نازل کرنا، وقفے سے نازل کرنا کہ آپ کی تقویت کا سبب ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جو ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع پر رہوں، دوسری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کی جائے، اس بات کو نہ چھیڑا جائے جو آپ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو حوصلہ ہے وہ نہیں رہا۔ ہم بات کو بات کے پہلو سے یا اصول کے پہلو سے پرکھنا نہیں دیکھتے، ہم بات کو ذات کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بات کی جا رہی ہو وہاں اس جگہ کو مقابل دیکھتے ہیں۔ رب کائنات کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ دھاگا کمزور ہے لیکن تسبیح کے دانوں کو وہ سنبھال رکھتا ہے۔ نور ایمان انتہائی مضبوط رشتہ ہے، بلکہ رشتوں میں مضبوط ترین رشتہ نور ایمان کا ہے، جو بندے کو بندے مومن کی صورت میں، اس امت کی صورت میں ایک تسبیح میں پرو دیتا ہے۔ اگر اس اتفاق اور اس اتحاد میں تلخی پیدا ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، ذات کی حیثیت بڑھتی ہے، تو یقیناً ضرورت ہے کہ وہ جو رشتہ ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں تو نہیں کوئی کمزوری پیدا ہو، وہاں کی کمزوری اس تعلق پر اثر انداز ہوگی، وہاں کی مضبوطی ہو تو اس دنیا کی سردی و گرمی جو ہے، اس دنیا کی جو سختی ہے، اس دنیا کی جو نرمی ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ لیکن جب آپ اس اظہار محبت میں یہ خیال نہ کریں کہ اس اظہار محبت کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے اس میں احترام نہ دیکھا جائے، وہ پہلو اختیار کیے جائیں جو من چاہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، اور یہ غور نہ فرمائیں
کہ اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لانا ہے، اس دل کی چاہت نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے ہیں جس کے تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جو ماننا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ جو اللہ کریم کی وحدانیت کا اقرار ہے، پھر اس میں پھر ذات کہاں رہی، اس میں پھر معاشرے کے حالات کہاں رہے، اس میں رسم و رواجات کہاں رہے۔ اور اگر میں کوئی ایک رسم ایسی متعارف کرا دیتا ہوں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، عملی صورت سے نہیں ہے، جب تک مخلوق اسے اختیار کرے گی، میرے حساب کتاب میں اس سے متعلق سوال بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر یہ پہلو کہ اس ماہ مبارک میں وہ احترام ملوذ خاطر رکھا جائے، اور یہ احترام ملوذ خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن بالعموم جب دیکھا جاتا ہے تو کئی تجاوزات نظر آتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس محفل کی نزاکت کو، اس رشتے کی باریکی کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو اظہار محبت ہے اس کی بھی اللہ کریم نے حدود و قیود مقرر فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواہشات ذاتی پر اس در سے کوئی اظہار کر سکتا ہے۔ یہ جو اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ حدود و قیود کی جہاں تربیت دیتا ہے وہاں اس پر قائم رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو جب ان موضوعات کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع ہے جو ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا سبق اور درس بھی دیتا ہے اور حدود و قیود بھی مقرر فرماتا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر زندگی محبت کے اس پہلو میں اس طرح سما جائے گی کہ اظہار ایک ایک رخ کرے گا، شب و روز زندگی سے اس محبت کا اظہار ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو، 8 ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو، 12 ربیع الاول ہے تو اس میں اظہار محبت ہو۔ پھر زندگی کا پہلو شہادت دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اسے دعوی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی شب و روز اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر بات سمجھ آئے گی کہ وہ معاشرہ جہاں یہ اظہار ہے، جہاں اس رشتے کا تقدس ہے، اس معاشرے میں تعفن نہیں ہوتا، اس معاشرے میں نفرت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں بے اعتدالی اور بے انصافی نہیں ہوتی، اس معاشرے میں ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک انسانیت کا تحفظ ہوتا ہے اور بلا تفریق تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے اداروں میں جاتے ہیں، اپنی تعلیمی جہاں سے سرگرمیاں ہماری تعلیمی سرگرمیاں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کمی بیشی ہماری معاملات کی ہے، باہم تعلقات کی ہے، ان تمام کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ رشتہ جو ایمانی ہے، جو ہمیں ایسا پرو دیتا ہے کہ محمود و ایاز کا فرق مٹ جاتا ہے، وہاں کمی۔ تو جو اقرار ہے، اس اقرار کا ماننا اس درجے کا ہو کہ وہ ماننا زندگی میں عملی صورت میں نظر آئے تو معزز خواتین و حضرات پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ محبت ہے جس کا اقرار پھر ماہ و سال کی بات نہیں آئے گی، یہ زندگی کا لمحہ لمحہ اس اظہار محبت میں بیتے گا۔ ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والا دن جہاں شہادت دے گا اس اظہار محبت کی، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن بندہ منتظر ہوگا، اس کی ابتدا بھی اسی اظہار محبت سے ہوگی، اس دن کی انتہا بھی اس اظہار محبت سے۔ ہم نے دنیا کے معاملات میں یہ جو عمر ہوتی ہے نا، درمیانی عمر، گو کہ آج ہمارے پاس یہ 50 سال کی عمر آخری حصوں میں چلی گئی ہے، لیکن 40 سال سے جب زندگی گزرتی ہے تو ایک ٹھہراؤ بھی آتا ہے، ایک پختگی بھی آتی ہے۔ جو زندگی کے پہلو ہم نے بسر کیے، پہلے گزار دیے، جیسے گزارے، کسی کو
کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم سارے خوب واقف۔ ہم چاہتے کیا تھے، ہم نے چاہا کیا، ہوا کیا، اس میں ہم کر کیا سکے۔ اگر آج کی زندگی تک سمجھ آتا ہے کہ یہ زندگی گزرنی ہے اور ایسے گزرنی ہے جیسے طے ہے، اس میں اتنا حصہ میرا ہے کہ میں کس نیت سے اپنی کاوش کر رہا ہوں، باقی ہونا از خود ہے جو رب کائنات کو منظور ہے۔ تو آج کے بعد تو پھر کمزوری یا نحیفی کی بات آئے گی۔ تو جب قوت کی بات تھی تب ہر چیز پابند گزر رہی، تو جب بات کمزوری اور نحیفی کی آئے گی تو کیا ہم زندگی کی کروٹیں بدل دیں گے؟ تو جب اس محبت سے یہ حقیقت نصیب ہوگی تو زندگی سہل ہوگی، زندگی میں یہ مثبت تبدیلی پیدا ہوگی کہ آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، آپ کا لمحہ لمحہ سنت خیر الانام سے مزین ہوگا، اپنی کوشش رکھیں گے، اپنی کاوش رکھیں گے، اپنا حصہ جو ہے اسے ادا کرتے رہیں گے۔ کامل ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے میرے آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو جس حکم پر اس نے کھڑی کی ہے وہیں اسی حکم پر کھڑی ہے، اور اس ساتھ تک کھڑی ہے کہ جب تک اسے پسند۔ تو ان محافل جو دینی پہلوؤں سے سجائی جائیں، ان میں اگر ہم نے یہ حاصل نہ کیا کہ ہماری زندگی میں دین کا مقام کیا ہے، دینی پہلو سے میرا معیار کیا ہے، دینی حکم کے مطابق میری شب و روز کہاں ہیں، تو پھر یہ اظہار کیسا، یہ محبت کیسی، یہ ماہ و سال کی جو شمار ہے پھر یہ شمار کیسا۔ تو جب بات آئے گی ماہ مبارک ربیع الاول کی تو یہ وہ پہلو ہیں جن سے ہمیں آشنائی اس درجے کی چاہیے کہ زندگی کا پہلو اور ایک ایک لمحہ اس محبت سے مزین رہے۔ خطہ عرب میں انتہائی سخت زندگی تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ساتھ تھیں، لکوکھا افواج تھیں، یہاں بکھرے لوگ تھے، قبائل میں تقسیم تھے، اور قبائل بھی ایک دوسرے کو طے کرنے کو تیار تھے، کوئی حکومت قائم نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یا فساد میں ہے اور اس لیے کہ پھر کوئی مالی معاونت یہاں سے کوئی نہیں، ان بیابانوں میں سے انہیں کیا ملے گا۔ اور معاشرے کے ایسے حالات تھے کہ اولاد زندہ دفن کی جاتی تھی۔ قرآن کریم کیا بیان فرماتا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری کیا خطا ہے کہ تجھے زندہ دفن کیا۔ ایسے معاشرے میں، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا۔ آپ کی برکات اس خطے کو نصیب ہوئی تو دنیا کے جاہ و جلال رکھنے والے سلطنتیں ہیج ہوئی، وہ لوگ پیدا ہوئے کہ ان کا انصاف اس درجے کا تھا کہ روم کی فتح کے حوالے سے کیسر و کسریٰ کے جو جنگ انہوں نے کی، اور جو اس طرف سے اللہ کریم کے مقرب ہستیاں جنہیں جہاد نصیب ہوا، جو سفراء ہوئے، ان واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جب مخالف کی سمت بڑھنا تھا تو بیچ میں دریا تھا، اور دریا کہ اس میں طغیانی ہے، اور سالار نے حکم دیا ایک ایک کر کے نہیں، قطار کر کے نہیں، فرمایا لائن میں آؤ، ایک ہی دفعہ دریا میں اترے۔ تو فارس کے حملے کا موقع ہے، دریا میں طغیانی ہے، سارا لشکر اس میں داخل ہوگا، پہلے طغیانی ہے، اتنا پانی بفرا کے پانی کناروں سے باہر آیا، تو وہ فکرہ دیو آمدن کی فکرے تاریخ سناتی ہے۔ پار پہنچ کر سالار نے پوچھا کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ ایک شتر سوار، اس نے کہا میرے اونٹ کا پیالہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو پانی کی لہر آئی اور وہ پیالہ باہر آ گیا۔ وہ لوگ جو زندہ اولاد کو درگور کرتے تھے،
قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بیٹی جسے اس نے رحمت پیدا فرمایا جب ان کے ہاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے اس کے خلاف شہادت دیتے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا، یہ پوچھا جائے گا. اس قوم کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف نصیب ہوا تو زلزلہ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درا مارا زمین پر پہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا تجھ پر بے انصافی ہو رہی ہے؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا. کہتے ہیں دریا کی روانی خون کی قربانی مانگتی ہے. اس در کے غلام کی ایک چٹ اس دریا کی صدیاں روانی جو ہے اسے ایک چٹ کے بدلے چل رہی ہیں. تاریخی حقائق. وہ قوم جس قوم پر حکمرانی کرنا دنیا کا بڑا نشہ ہے حکمرانی کا، لیکن ایسے حالات اور ایسے واقعات کہ اس پر حکمرانی کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس نے دنیا کے حکمرانوں کے منہ موڑ کے رکھ دیے. کبھی غور فرمایا کس طرح یہ اقرار جو اقرار لسان کا تھا اسے تصدیق قلب کی نصیب ہوئی، عملی صورت نصیب ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے. قرآن کریم دوسری جگہ امت کی گواہی بیان فرماتا ہے، انبیاء کی گواہی بیان فرماتا ہے، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ارشاد فرماتا ہے. روز محشر جو عمل صحیح ہے اس کی شہادت ہوگی، جو عمل صحیح نہیں ہے اس کی شہادت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس کے مطابق زندگی جو بسر ہوئی، اس سے کمی بیشی یا تجاوز میں جو زندگی بسر ہوئی، یہ شہادت ہے. آپ گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس روز کہ جس روز حقیقی عدالت ہوگی، مالک کل کائنات کی عدالت ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہم کمزور ہیں. اس عدالت کے روبرو کھڑا ہونا محال. ہمیں تو چلتے جاتے گزرتے معلوم نہیں ہم نے آنکھ کا اشارہ کیا کر دیا، ہم نے ہاتھ کی حرکات کی، ہم نے کلام کیا کیا، ہم نے سوچا کیا. اس کے حضور تو حاضری ہوگی، زبان شہادت دے گی، آنکھیں شہادت دیں گی، وجود شہادت. لوگ کہہ اٹھیں گے کہ تو وجود میرا، شہادتیں میرے خلاف، تو کیسے کلام کر رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جس نے تجھے قوت دی تھی آج قوت گواہی اس نے مجھے عطا فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب بات آئے گی تو کیا بات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئے گی؟ کیا امتی کا یہ شرف جو اسے اتباع تک پہنچاتا ہے، کیا بات اس کی نہیں آئے گی؟ معزز خواتین و فرمایا شاہد و مبشرا، خوشخبری. یہ جو زندگی ہے اس میں کوئی شے مجھے بتاؤ جو اس روانی میں مقصد پر ہو اور روانی ہے، اور جب مقصد پر نہ رہے تو اس کی روانی رہے. اسے کیا کہتے ہو؟ اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو. اس کے ضیاع پر افسوس تو کر سکتے ہو، اس کے کارآمد ہونے پر تم ضد نہیں کر سکتے. وہ اپنا مقام کھو دیتی. خوبصورت پھول ہیں، خوشبو ہے، خوبصورت رنگ ہیں، لیکن یہ مرجھا جائیں گے تو ان کا یہ مقام نہیں ہوگا. تو یہ خوبصورت پھول، اس کی خوبصورتی، اگر اسے پابندی ہے اپنے اس نہ مرجھانے کے ساتھ مقام کی،
تو جسے اشرف الخلق پیدا فرمایا ہے، جب اس کا کردار مرجھا جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جب بات وہ اپنے مقام کی آئے گی تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس کے لیے ایسی بہشت تیار فرما رکھی ہے جس کی نہریں بھی اس کے تابع ہوں گی۔ بالعموم بات نہر کی جب آتی ہے تو ترجمہ چونکہ عربی کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تو اردو میں تحت کو نیچے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو گمان آتا ہے کہ شاید زیر زمین نہریں ہوں گی اس مقام پر، لیکن جب بات تحت کی آئے گی اور اسے معنی بعید میں دیکھو تو تحت تابعداری میں آئے گا، اور جب بات پانی کی تابعداری کی آئے گی تو دنیا میں وہاں حیات ہے جہاں پانی ہے، اور جنت ایسی ہوگی کہ اہل جنت جہاں چاہیں گے حیات ہو پانی وہاں پہنچے گا۔ مزید معنی بعید میں دیکھو تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے گرد و پیش کے حالات وہ ہوں گے جو وہ چاہیں گے، لیکن یہ تو انعام ہے، اکرام ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اصل مقام کیا ہے؟ جو انہیں وہ قرب نصیب ہوگا دیدار باری کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا جنت کی بے شمار نعمتوں کا، پھر اور بہت کچھ ہے۔ وہ جو مقصد تھا، جس مقصد کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، جب بات اس کی آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ جو تعلق در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب الہی کا نصیب ہوتا ہے، جو اقرار وحدہ لا شریک کا نصیب ہو رہا ہے، جو کلام ذاتی نصیب ہوا ہے کہ آج ہمارے روبرو ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے بچے اسے تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے کان سماعت کر رہے ہیں، ہمیں اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے، ہمیں زندگی کے ایک ایک پہلو میں رہنمائی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ وہ عطا فرماتی ہے جو اس شب و روز کی زندگی سے گزرتے ہوئے ہمیں عبدالآباد زندگی سے وہ آشنائی دیتا ہے جہاں کامیابی ہے، جہاں کامرانی۔ سمجھ آئے گی کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام۔ یہ تعلق امتی کا جس کے پیمانے حصول دنیا ہم رکھتے ہیں، یہ بڑی چھوٹی شے ہے۔ رب کائنات نے دنیا تو انہیں بھی دی ہے جو اس کے مقابل کھڑے ہیں۔ وہ فرماتا ہے میرے حبیب کے چاہنے والوں، احمد کے چاہنے والوں کا امتحان نہ ہو جاتا تو انکار کرنے والوں کے مال سونے کے ہوتے، چاندی کے ہوتے، ہیرے جواہرات جڑے ہوتے، جن گھروں میں سیڑھیوں میں یہ رہتے چڑھتے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو دائرے دنیا سے گزرا، مخلوق نے اس کے ساتھ